انصاری شاید بھارت کے مسلمانوں میں آبادی کے حساب سے پائی جانے والی سب سے بڑی کاسٹ۔ بھارت کے کسی بھی شہر، کسی بھی چھوٹے بڑے علاقے میں چلے جائیے، اگر وہاں پر اچھی خاصی تعداد میں مسلمان بستے ہیں تو ایسا بہت ہی مشکل ہے کہ ان مسلمانوں میں انصاری نہ ملیں۔ انصاری آپ لوگوں کو ہر جگہ دکھائی دیں گے۔ ویسے تو خود اسلام کے اندر کوئی بھی جات پات یا کاسٹ سسٹم جیسا کوئی بھی کانسیپٹ پایا ہی نہیں جاتا ہے، بلکہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو لوگوں کے بیچ فرق کر رہی ہو یا اونچ نیچ جیسی چیزوں کو بڑھاوا دے رہی ہو، ایسی چیزوں کو اسٹرانگلی اپوز کرنے کے لیے انکریج کیا جاتا ہے۔ مگر کیونکہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے علاقوں میں رہنے والے مسلمان پچھلے سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال سے اس بھارت کی مٹی پر بستے آ رہے ہیں کہ جس بھارت کے اندر پچھلے ہزاروں سال سے ہی جاتی واد کو بڑی ہی شدت کے ساتھ فالو کیا جاتا ہے۔ نہ صرف فالو کیا جاتا ہے بلکہ عام طور پر یہ تک کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی نس نس میں جاتی واد بسا کرتا تھا۔ تو ایسے ماحول میں رہنے والے مسلمان بھی ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو دماغی طور پر اس کاسٹ سسٹم یا جاتی واد سے آزاد نہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھی آپ لوگوں کو بھارت کے اندر مسلمانوں کی جو جاتیاں ہیں، جو کاسٹ ہیں، ان کی ایک لمبی لسٹ مل جائے گی، اور اسی لمبی لسٹ کے اندر ہم لوگوں کو ایک بہت ہی مشہور اور اہم نام دکھائی دیتا ہے، مطلب کہ انصاری۔ اب ساتھیوں، انصاریوں کا ذکر جب کبھی بھی آتا ہے تو ایک سوال اکثر ڈیبیٹ کی وجہ بنتا ہے، اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر بھارت کے انصاریوں کا اتہاس کیا ہے؟ یہ لوگ کس کی اولاد ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ کیا ہمیشہ سے ہی ان کا تعلق بھارت سے ہی ہوا کرتا تھا، یا پھر یہ عربی نسل ہیں اور خاص طور سے عربیوں کا جو ایک مشہور انصار قبیلہ تھا اس سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے خود انصاریوں کی طرف سے بھی کلیم کیا جاتا ہے، یا پھر سچائی ان سارے ہی دعووں سے جدا ہے؟ ساتھ ہی سوال تو یہ بھی ہے کہ تینوں ہی مذاہب مطلب کہ عیسائیت، اسلام اور یہودیت میں اہم سمجھے جانے والے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور ہاں خاص طور سے یہودیوں کے ساتھ بھی ان انصاریوں کا اتہاس میں کیا کنیکشن رہا ہے؟ تو چلیے ان سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ اب ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی لگ بھگ 8 سے 4 یا 4.5 ہزار سال پیچھے چلنا ہوگا، جب ہماری اس دنیا میں خدا کی طرف سے ایک مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ ہسٹوریکلی یہ بات ثابت ہے کہ آج کے دور میں دنیا بھر میں جتنے بھی عرب لوگ پائے جاتے ہیں، یا پھر جو بنی اسرائیل مطلب کہ آج کے دور کے یہودی بھی ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ انہی ایک حضرت ابراہیم، یا جن کو ویسٹرن ورلڈ میں عام طور پر لوگ ابراہم بھی کہتے ہیں، انہی کی نسل سے ہیں۔ ان کے 2 مشہور بیٹے جن میں سے ایک حضرت اسماعیل تھے، ان کی نسل سے آج کے دور کے سارے عربی لوگ پیدا ہوئے، جبکہ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق، تو ان کی نسل سے بنی اسرائیل کے تمام قبیلوں کا تعلق ہے، جن قبیلوں میں سے ظاہر ہے ایک قبیلہ یہودی قوم بھی ہے۔ ویڈیو کے ٹاپک کے لحاظ سے آج ہم صرف عربوں کے فادر مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہسٹوریکل ایویڈنسز بتاتے ہیں کہ ان کے لگ بھگ 12 کے قریب بیٹے جبکہ ایک بیٹی ہوا کرتی تھی۔ ان میں سے بھی 2 بیٹے کافی مشہور تھے، نابد اور قیدار، کیونکہ مشہور عرب اتہاسکار ابن خطیر نے لکھا ہے کہ آج جتنے بھی عربی لوگ ہیں وہ سب انہی 2 بیٹوں کی نسل میں سے ہیں۔ ان میں سے جو قیدار تھے انہی کی نسل سے عرب کا سب سے مشہور قریش قبیلہ تھا، جو مکہ شہر اور اس کے آس پاس کے علاقے میں ہی رہتا تھا، اور ظاہر ہے آگے جا کر اسی قبیلے کے اندر ہی پھر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنم بھی ہوا تھا۔ مگر یہ جو دوسرے مشہور بیٹے نابد تھے، ان کی جو عربی اولادیں تھیں وہ قریش قبیلے سے کافی الگ تھیں، بلکہ ان لوگوں کا جو ٹھکانہ تھا، جو رہنے کی جگہ تھی، وہ بھی مکہ یا اس کے آس پاس کے علاقے سے کوسوں دور تھی۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہی نابد کی نسل میں ہی آگے جا کر عرب کا وہ مشہور قبیلہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو اتہاس میں انصاری قبیلے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شروع میں تو یہ لوگ عرب کے بالکل ساؤتھ مطلب کہ آج کے دور کے یمن کے علاقے میں رہا کرتے تھے، مگر پھر ایک دور ایسا آیا کہ جب یہاں پر 2 پہاڑوں کے بیچ میں موجود ایک ڈیم خطرناک طریقے سے ٹوٹ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بڑی ہی خطرناک باڑھ آئی، ایک ایسا سیلاب کہ جس کے نتیجے میں یہ پورا علاقہ ڈوب گیا۔ اور ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سیلاب یا اس گھٹنا کا ذکر قرآن کی سورہ سبا کے اندر بھی موجود ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان سارے لوگوں کو اپنی سردار کی لیڈرشپ میں یمن کا یہ علاقہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ اب یہ لوگ عرب کے پورے علاقے میں اپنا نیا
ٹھکانہ ڈھونڈ رہے تھے، اور ان کی یہ جو کھوج تھی، یہ جو تلاش تھی، عرب کے مشہور علاقے یثرب پر جا کر ختم ہوئی۔ آپ میں سے اگر کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہے تو ہم یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ یثرب دراصل آج کے دور میں جو مدینہ شہر ہے اسی کا پرانا نام ہوا کرتا تھا، اور یہاں سے اس پورے قبیلے نے آج کے دور کے مدینہ میں رہنا شروع کیا۔ یثرب مطلب کہ مدینہ میں آباد ہونے کے بعد اب ان لوگوں کے سردار حارثہ کے یہاں پر 2 بیٹوں کی پیدائش ہوتی ہے، جس میں سے ایک کا نام اوس جبکہ دوسرے کا نام خزرج تھا۔ ان دونوں کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آگے جا کر انہی دونوں بیٹوں سے انصاری قبیلے کی 2 الگ الگ شاخائیں جنم لیتی ہیں۔ مطلب اوس سے انصاریوں کا اوس قبیلہ شروع ہوا، جبکہ اسی طرح سے خزرج سے انصاریوں کا دوسرا قبیلہ خزرج شروع ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب مدینہ شہر پر یہودیوں کا انفلوئنس تھا، بلکہ مدینہ شہر کو 3 یہودی قبیلے ہی کنٹرول کیا کرتے تھے، جن کو اتہاس میں بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو انصاریوں کے دونوں قبیلے تھے یہ بھی انہی یہودیوں کے انڈر میں آ گئے تھے، بلکہ بہت ساری جگہ پر تو یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ان یہودیوں کو ٹیکس بھی ادا کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بہت سارے ایکسپرٹس نے یہ اندازہ لگانے کی بھی کوشش کی ہے کہ شاید اسلام کو اپنانے سے پہلے مدینہ میں رہنے والے یہ دونوں انصار قبیلے یہودی ہی ہوا کرتے تھے، جبکہ کچھ دوسرے اتہاسکاروں کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام سے پہلے یہ یہودی نہیں بلکہ مکہ والوں کی طرح ہی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، جس میں خاص طور پر لات اور منات جیسے بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ مدینہ میں رہنے والے انصاریوں کا انفلوئنس اب جب دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہوا تو جو یہودی قبیلے تھے جو پہلے سے ہی اس علاقے کو کنٹرول کر رہے تھے اور اب انصاریوں سے خطرہ محسوس کرنے لگے تھے، انہوں نے ان کے انفلوئنس کو ختم کرنے کے لیے یا ان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بہت سارے پیترے اپنانے شروع کر دیے، اور ان کی یہ سازشیں کامیاب بھی ہو گئیں کیونکہ انہوں نے بڑی ہی کامیابی کے ساتھ اوس اور خزرج نام کے ان دونوں انصاری قبیلوں کے بیچ ایسی درار ڈالی کہ یہ دونوں آپس میں ہی ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن بن گئے، اور ان دونوں کے بیچ یہ دشمنی اس دور تک جاری رہی کہ جب تک خود آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدینہ میں انٹری نہیں ہو گئی۔ اب یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ انصار کے ان دونوں قبیلوں میں سے بھی یہ جو خزرج تھا یہ انفلوئنس میں تھوڑا زیادہ آگے تھا، بلکہ ان دونوں ہی قبیلوں کا عام طور پر جو سردار مانا جاتا تھا یا بنایا جاتا تھا اس کا تعلق بھی اسی خزرج قبیلے سے ہوتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ جو کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے انصاریوں کا تعلق بھی عرب کے انصار لوگوں سے ہے، تو وہ بھی ہند کے انصاریوں کا شجرہ یا ہند کے انصاریوں کا تعلق خاص طور سے اسی خاص قبیلے مطلب کہ خزرج کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ساتھیوں، جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ یہ جو انصار قبیلے تھے یہ شروع سے ہی جو وہاں کے یہودی تھے ان کے انڈر میں رہا کرتے تھے، بلکہ ان کو ٹیکس بھی دیا کرتے تھے، اور لگ بھگ اگلے 500 سال تک ایسا ہی چلتا رہا تھا، مگر تبھی ایک دن انصار کے اسی خاص قبیلے خزرج کے سردار مالک بن اجلان نے یہودیوں کے سردار کو کھلے عام قتل کر ڈالا۔ وہ دن تھا کہ اس کے بعد سب کچھ بدل گیا، کیونکہ مدینہ کے اوپر اب جو اصلی کنٹرول تھا، جو دبدبہ تھا، وہ یہودیوں کے بجائے انصار کے ان دونوں قبیلوں کا تھا۔ ساتھیوں، انصار مدینہ کے اتہاس پر بات کی جائے اور عبداللہ ابن ابی کا ذکر نہ کیا جائے یہ بھی بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دراصل یہ وہ انسان تھا کہ جو نبی علیہ السلام کے دور میں ان لوگوں کا سردار ہوا کرتا تھا۔ ویسے تو اس نے بھی بالکل شروعات میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، مگر اس میں اور باقی لوگوں میں فرق یہ تھا کہ جہاں ایک طرف باقی انصار مدینہ نبی علیہ السلام کے اوپر جان چھڑکا کرتے تھے، تو وہیں دوسری طرف یہ اوپر سے تو مسلمان تھا لیکن اندر ہی اندر مسلمانوں کے خلاف سازش کرتا رہتا تھا۔ مسلمانوں کے جتنے بھی دشمن گروپ تھے یہ ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے رکھتا، اندر ہی اندر ان کی مدد کرتا رہتا اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہتا، جس کی وجہ سے اس کو رئیس المنافقین کا نام بھی دیا گیا، مطلب کہ منافقوں کا سردار۔ مدینہ میں رہنے والے ان انصاریوں میں سے وہ انسان کے جو اتہاس میں سب سے زیادہ مشہور ہوئے وہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی حضرت ابو ایوب انصاری ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے زیادہ خاص بات تو یہی ہے کہ ان کو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہوسٹ مطلب کہ میزبان بننے کا موقع ملا، کیونکہ نبی علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو مدینہ کا ہر مسلمان یہ چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام اس کے گھر پر ٹھہریں، لیکن آخر میں اس معاملے میں قسمت حضرت ابو ایوب انصاری پر مہربان ہو گئی اور اگلے لگ بھگ 7 مہینے تک نبی علیہ السلام انہی کے گھر پر ٹھہرے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی نے اپنے دور میں انہی کو ہی مدینے کا گورنر بنایا تھا۔ آپ اتہاس کے ایک گریٹ واریر بھی تھے، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں لڑیں ان میں سے زیادہ تر میں آپ کو حضرت ابو ایوب انصاری فرنٹ لائن پر نظر آئیں گے۔ آپ کو اصلی حیرانی تو اس وقت ہوگی کہ جب آپ کو پتا چلے گا کہ مدینہ میں زندگی گزارنے والے اس عظیم صحابی کی جو قبر ہے وہ بھی مدینہ یا اس کے آس پاس کے ایریے
میں نہیں بلکہ اس سے کوسوں دور قسطنطنیہ مطلب آج کے استنبول میں موجود ہے۔ اور جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ اپنے آخری دور میں کہ جب مسلمانوں کی حکومت کے تخت پر حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم جانتے ہیں کہ مسلم دنیا میں سول وار کا ماحول تھا، ہر طرف مسلمانوں میں آپس میں ہی جنگیں چل رہی تھیں۔ اس چیز سے پریشان ہو کر یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خود کو اس مصیبت سے سلامت رکھنے کے لیے آپ اپنی 70-80 سال کی عمر میں بھی مسلم فوجوں کے ساتھ بیزنٹائن امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے قسطنطنیہ کے بارڈر پر تھے۔ جنگ کے دوران ہی بیمار پڑنے کی وجہ سے بزرگی کی حالت میں آپ نے اس دنیا کو الوداع کہا اور آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو قسطنطنیہ مطلب کہ آج کے ترکی کے استنبول میں ہی دفنا دیا گیا۔ ٹھیک 750 سے 800 سال گزر جانے کے بعد جب فائنلی عثمانیوں کے ایک چشم و چراغ محمد سیکنڈ نے قسطنطنیہ مطلب کہ استنبول کو فتح کیا تو محمد سیکنڈ نے نہ صرف سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کا پتہ لگایا بلکہ ان کی قبر کے اوپر ایک عظیم الشان مقبرہ بھی تعمیر کروایا۔ اب اگر حضرت ابو ایوب انصاری کی اولادوں کے بارے میں بات کی جائے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے 2 شادیاں کی تھیں، جس میں سے ان کی جو پہلی بیوی تھی ان سے صرف ایک ہی بیٹا پیدا ہوا تھا اور اس بیٹے کا انتقال بھی جوانی میں ہی ہو گیا تھا، جبکہ جو دوسری بیوی تھیں جن کا نام اتہاس میں ام ایوب انصاریہ بتایا گیا ہے اور جو انہی کے خاندان مطلب کہ انصار سے ہی تعلق رکھا کرتی تھیں، ان سے حضرت ابو ایوب انصاری کی 4 اولادیں ہوئی تھیں۔ حضرت ایوب کی ان بیوی کے بارے میں خاص بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے لگ بھگ 7 مہینے تک کھانا بنایا تھا، اور تو اور نبی علیہ السلام کی کئی حدیثوں کو بھی ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، مطلب کہ ان سے روایت کی جاتی ہیں۔ ساتھیوں 4 اولادوں میں سے جو ایک بیٹی تھی ان کا نام عمرہ تھا، جبکہ جو 3 بیٹے تھے ان میں سے ایک کا نام محمد ابن خالد، دوسرے کا نام ایوب ابن خالد، جبکہ جو تیسرے تھے ان کا نام خالد ابن خالد تھا۔ ان میں سے جو 2 بیٹے حضرت خالد اور حضرت ایوب تھے یہ عرب کے علاقے میں ہی رہے اور ان کی اولادیں بھی یہیں پھلتی پھولتی رہیں، اور آج کے دور میں ان کی زیادہ تر اولادیں قطر اور بحرین جیسے علاقوں میں پائی جاتی ہیں، مگر ان کے یہ جو بڑے بیٹے تھے مطلب حضرت محمد ابن خالد، ان کی اولادیں وقت کے ساتھ پھر ایران، افغانستان اور ہندوستان جیسے علاقوں کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے یہ خاص بیٹے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کی طرف سے بھیجی گئی اس خاص فوج کا حصہ تھے کہ جو خراسان کے لیے بھیجی گئی تھی۔ خراسان فتح ہو جانے کے بعد وہ بھی ہمیشہ کے لیے یہیں پر آباد ہو گئے تھے۔ اگلے لگ بھگ 500 سال تک لگاتار ان کی اولادیں افغانستان کے بلخ اور ہرات جیسے علاقوں میں آباد رہیں، اور افغانستان کے اسی خاص علاقے میں ہی بسنے والی حضرت ابو ایوب انصاری کی اولادوں میں ہی پھر 1006 میں جا کر ایک خاص بزرگ کا جنم ہوتا ہے جن کو اتہاس میں خواجہ عبداللہ انصاری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف 11ویں صدی کے ایک بڑے عالم تھے بلکہ ان کو ایک بڑے صوفی بزرگ اور شاعر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ ان کو عام طور پر پیر ہرات بھی کہا جاتا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ ہندوستان کے کچھ انصاریوں کی طرف سے انہی خواجہ عبداللہ انصاری کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہی ان کے فادر ہیں، مطلب کہ جد امجد ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کے جو 5 بیٹے تھے وہ الگ الگ وقتوں پر ہندوستان کے الگ الگ علاقوں میں آئے تھے اور ان کی اولادیں ہی آج کے دور کے انصاری لوگ ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کے بیٹے یا ان کے بیٹے کی بھی جو اولادیں تھیں وہ دہلی سلطنت کے دور میں آئیں، تو کوئی کہتا ہے کہ شاید ان کے بیٹے کی جو اولادیں تھیں وہ 1526 میں بابر کے ساتھ آئیں۔ اب ویسے دوستو ابھی تک ہم لوگوں نے جو عرب کے انصار کے بارے میں باتیں کی اس کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، وہ 100% صحیح ہے، اور پھر بعد میں حضرت ابو ایوب انصاری کے جو ایک بیٹے تھے ان کی اولادیں خراسان یا افغانستان کے علاقے میں آ کر بھی آباد ہو گئیں، اس میں بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ جو اصلی ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے وہ یہاں پر کہ کیا واقعی خواجہ عبداللہ انصاری کی اولادیں الگ الگ وقتوں پر ہندوستان میں آئیں یا نہیں، اور اگر آئیں بھی تو کیا سچ میں ہندوستان کے علاقے میں آج جو اتنی بڑی تعداد میں انصاری پائے جاتے ہیں کیا وہ سچ میں سارے کے سارے ان کی نسل یا پھر انڈائریکٹلی کہیں تو حضرت ابو ایوب انصاری کی نسل سے ہیں؟ تو اس کا جواب اگر آپ لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ تر اتہاسکاروں کی طرف سے یا زیادہ تر ایکسپرٹس کی طرف سے نہ میں ہی ملے گا۔ جو لوگ ایسا دعویٰ کرتے ہیں مطلب ہندوستان کے انصاریوں کا تعلق حضرت ابو ایوب انصاری سے جوڑتے ہیں، ان کا نمبر دراصل کافی کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جڑی ہوئی کوئی بھی چیز، اس سے جڑا ہوا کوئی بھی ریکارڈ جو اس بات کو سچ ثابت کرے وہ دراصل ریٹن ہسٹری میں نہیں ہے، یعنی کہ لکھت طور پر کہیں پر بھی نظر نہیں آتا ہے، بلکہ یہ چیز تو
ہندوستان کی انصاری کمیونٹی میں ایک ٹریڈیشنل یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اورل وے میں وقت کے ساتھ ٹرانسفر ہوتی ہوئی آئی ہے۔ مطلب انصاریوں کے جو بزرگ لوگ ہوا کرتے تھے، جو بڑے بوڑھے ہوا کرتے تھے، وہ اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو اس سے جڑی ہوئی کہانیاں یا اس سے جڑے ہوئے یہ جتنے بھی کنیکشن ہیں ان کے بارے میں سنایا اور بتایا کرتے تھے۔ مگر ریٹن ہسٹری میں مطلب لکھت طور پر کسی بھی اتہاسک کتاب میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی کہ جو پختہ طور پر اس کنیکشن کو یا اس چیز کو صحیح طور پر ثابت کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مدے پر آپ چاہیں ہندوستان کے کسی غیر مسلم اتہاسکار کی رائے دیکھ لیجئے، کسی مسلم اتہاسکار کی رائے دیکھ لیجئے، یا ایون انصاری اتہاسکار کی بھی رائے دیکھیں گے تو سبھی میں آپ لوگوں کو اس کنیکشن کا جواب لگ بھگ نہ میں دکھائی دے گا۔ ہاں، اس سے الٹ اتہاس کی ان کتابوں میں آپ لوگوں کو ہندوستان کے انصاریوں سے جڑی ہوئی کچھ دوسری چیزیں دکھائی دیں گی۔ مثال کے طور پر ہندوستان کے انصاریوں کے بارے میں الگ الگ اتہاسک کتابوں میں جو سب سے پختہ، سب سے اوتھینٹک چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور کے انڈیا اور پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی انصاری ہیں وہ عام طور پر ہمیشہ سے ہی بھارت کے ہوا کرتے تھے، اور خاص طور سے اس قبیلے یا اس گروپ کے لوگ کپڑا بننے اور کپڑا بنانے کے کام سے جڑے ہوئے تھے۔ اسی لیے ان لوگوں کو بنکر کہا جاتا تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت کے اتہاس میں جتنی بھی کاسٹ یا یہ جاتیاں پائی جاتی تھیں یہ عام طور پر پیشے سے جڑی ہوتی تھیں، جیسا کہ بال کاٹنے والے کو نائی کہا جاتا تھا، کپڑے دھلنے والے کو دھوبی کہا جاتا تھا، یا لوہے وغیرہ کے کام سے جڑے ہوئے لوگوں کو لوہار کہا جاتا تھا۔ ایسے ہی بہت سارے پیشے اور پھر ان سے جڑی ہوئی بہت ساری جاتیوں کی یہ لسٹ کافی لمبی ہے۔ اب کیونکہ یہ کپڑا بننے اور بنانے کے کام میں تھے تو اسی لیے ان کو بنکر کہا جاتا تھا، اور ہاں بہت سارے لوگوں کی طرف سے ان کو جلاہا بھی کہا جاتا تھا۔ مگر پھر ہوا یہ کہ جب بالکل شروعاتی دور میں ہی ان لوگوں نے خوب بڑھ چڑھ کر اسلام اپنایا اور باقی لوگوں کے مقابلے میں اسلام کی تبلیغ میں بھی یعنی کہ اسلام کو پھیلانے میں بھی اہم کردار ادا کیا، تو باہر سے جتنے بھی عرب یا ترک علاقے سے آئے ہوئے مسلمان تھے اور ان مسلمانوں میں جو خاص طور سے اسکالرز تھے انہوں نے ان لوگوں کو انصار کا نام دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عربک زبان میں انصار کا مطلب ہی سپورٹر اور مددگار ہوتا ہے، تو ان اسکالرز کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح سے جب آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی اور وہاں کے انصار لوگوں نے ان کی مدد کی تھی اور ہر طرح سے اسلام کی تبلیغ میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا تھا، بالکل ویسا ہی ایک اہم اور بڑا کردار یہاں کے جو بنکر لوگ ہیں انہوں نے کیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے ان کو انصاری کہا، جو پھر وقت کے ساتھ آگے چل کر ان کے پرانے ناموں سے بھی زیادہ مشہور ہو گیا۔ باقی آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے، یا پھر اگر آپ کے پاس اس میٹر سے جڑی ہوئی کوئی اوتھینٹک انفارمیشن یا کوئی اور چیز موجود ہے تو کمنٹس باکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔